الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اور اللہ کی نظر میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ 7ویں پارے میں ایک مقام پر اللہ تعالی نے 18 انبیاء علیہ السلام کے نام لیے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط۔ یہ 18 انبیاء علیہ السلام کے نام اللہ نے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سب کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی دنیا والے لوگوں پر، اور ان کے آبا و اجداد میں بھی ہدایت یافتہ لوگ ہم نے بھیجے، اور ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نبی کبھی شرک نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نبی کبھی نہ چھوٹا گناہ کرتا ہے نہ بڑا گناہ کرتا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور نبوت ملنے کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سے نہ چھوٹا گناہ سرزد ہوتا ہے نہ بڑا گناہ سرزد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ان کا نام لے کر کہا کہ اگر کوئی ان میں سے شرک کر لے گا تو ان کا سارا عمل ضائع ہو جائے۔ اس کی قباحت اور اس کی خساست، شرک کی رذالت اور اس کی گندگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی قریبی بھی وہاں تک جائے گا تو ہم بخشنے والے اس کو بھی نہیں ہیں، تو دور والا تو دور کی بات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ انبیاء میں آگ میں ڈالنے کا واقعہ اور آگ سے نجات دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ اور تاریخی روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام آگ میں 7 دن رہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 7 دن آگ کے اندر رہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور پھر جب دیکھا گیا تو وہ اس میں نماز ادا کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اور فرماتے ابراہیم علیہ السلام کہ میری زندگی میں ان 7 دنوں میں جو سکون میں نے محسوس کیا وہ سکون میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہاں سے ان کو نجات عطا فرمائی تو یہ ایک معجزہ تھا اللہ کی قدرت کا، اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا ایک مظہر تھا۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جس بادشاہ کے زمانے میں تھے نمرود، جس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اس کو نہیں مانتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر وہ خود بتوں کو بنا کر کے بیچنے والا، یعنی مینوفیکچر بھی کرتا تھا اور ڈسٹریبیوٹر بھی تھا، دونوں ایجنسی لے رکھی تھی اس نے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس چنگل سے نجات عطا فرمائی۔ اب سنو، آج ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دن غیر مسلموں کا ایک تہوار ہے، ہولی کا تہوار۔ اس کے متعلق جو لکھا ہے کہاں تک صحیح ہے واللہ اعلم بالصواب، کہ کوئی لڑکا جو اپنے زمانے کے بادشاہ کو خدا نہیں مانتا تھا، تو اس بادشاہ نے، وہ بادشاہی کا بیٹا تھا، اس بادشاہ نے اپنی بہن کا سہارا لے کر، جس کا نام ہولیکا تھا، اور اس کو آنکھ سے کچھ نہیں ہوتا تھا اس لڑکی کو، تو اس نے اپنی بہن کا سہارا لے کر اپنے بیٹے کو، یعنی پھوپھی اور بھتیجا دونوں کو آنکھ میں ڈلوا دیا، یہ سوچ کر کہ وہ پھوپھی کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ نکل کر آ جائے گی اور میرا بیٹا آنکھ میں جل جائے گا، اس طریقے سے میری بادشاہ سلامت ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ وہ لڑکا نہیں جلا، اور وہ جو ہولیکا نام کی جو لڑکی تھی بہن اس کی بادشاہ کی، وہ جل کر راکھ ہو گئی، اور لڑکا ایسے کیسے ہی صحیح سلامت نکل گیا۔ اور اس کا جرم کیا تھا؟ وہ بادشاہ کو خدا نہیں مانتا تھا۔ یہ غیر مسلم مذہب کی کتابوں میں اس قسم کا واقعہ لکھا ہوا ہے، کہاں تک صحیح ہے اور اس میں کیا ملاوٹ ہے اور کیا اس کی گہرائی ہے واللہ اعلم بالصواب، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ درشایا گیا ہے کہ وہ جس کے لیے آنکھ جلائی گئی تھی وہ ہے جو دنیا کے خدا کو خدا نہیں مانتا تھا، آسمانی خدا کو خدا مانتا تھا۔ اور اسی قسم کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں ایک ہے، وہ تو کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن بتلانا مقصد یہ ہے کہ شرک دنیا میں ہزاروں طریقے سے پھیل سکتا ہے، لیکن توحید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی نادانی میں کہہ لیں، بیوقوفی میں کہہ لیں، جہالت میں کہہ لیں، بھولے پن میں کہہ لیں، یا اور کسی وجہ سے کہہ لیں، جب غیر مسلموں کا تہوار آتا ہے، مذہبی تہوار، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے اس عمل سے خوش ہیں، پھر وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا اپنا مذہبی معاملہ ہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں، لیکن ہمارا خوشی کا اظہار کرنا اس بات کی علامت بنے گا کہ گویا کہ ہم ان کے اس عمل سے راضی ہیں، ہم ان کے اس عمل سے خوش ہیں۔ یاد رکھیے یہ چیز اگر اس کو صحیح سمجھ کر کیا گیا تو کفر کی تحریف تک پہنچانے والی ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے تو کاروبار جڑے ہوئے ہیں، میرے تو دھندے بیپار جڑے ہوئے ہیں، میرے تو تعلقات جڑے ہوئے ہیں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی مثالیں قرآن میں اسی لیے ذکر فرمائی کہ تعلقات کتنے ہی گہرے ہوں، سب سے گہرا تعلق اور سب سے اہم اور مضبوط رشتہ اے ایمان والو تمہارا اپنے پروردگار کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ تم اس کے ساتھ نہ شرک کرو اور نہ اس راستے کو اختیار کرو جس سے شرک کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ ایمان کی دولت جس قوم کو اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، دنیا و ما فیہا کی تمام دولتیں اس کے آگے زیرو ہیں، صفر ہیں، اس لیے کہ یہ وہ دولت ہے جس پر اصل آخرت، اصل زندگی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا مدار اسی پر ہے۔ اگر یہ ہے تو یہ چل کر کے اچھا اکرام ہوگا، اور یہ نہیں ہے تو پھر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کا فہم اور دین کی سمجھ اور دین کی جو عملی تصویر ہے اللہ وہ سب ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔